يفقهوا قولي. خدا اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اپنی خدائی میں کیسے شریک کر سکتا ہے؟ مشرکین کا خدا کی پیدا کردہ مخلوق کو ہی اس کا شریک ٹھہرا دینا عقل سے عاری سوچ کی نشانی ہے۔ ایک انسان اپنی دولت جائیداد میں اپنے غلاموں اور زیر دست افراد کو شامل نہیں کرتا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمام کائنات کا رب اپنی ہی کسی مخلوق کو اپنی خدائی کا شریک ٹھہرانا پسند کرے؟ یہ اس کے مقام و مرتبے سے فروتر ہے۔ خود ساختہ بدعت کے گرویدہ لوگ، جو شخص ہدایت پانا چاہے اس کو چاہیے کہ اس اصل کی طرف رجوع کرے جو دین حق کی بنیاد ہے۔ خود ساختہ بدعت کے گرویدہ لوگوں کو معیار نہ سمجھے۔ دین کی حقیقی احساس وہ اعمال و احکام ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ عمل پیرا رہے اور اس کو محفوظ حالت میں دوسروں کو پہنچانے کا اہتمام کرتے رہے۔ اس کے بعد جو کچھ اضافے اور بدعات دین کے نام پر پھیلائی گئیں، ان کے ذریعے فرقہ پرستی کو فروغ ملا اور دین کو بہت نقصان پہنچا۔ اللہ کے محبوب بندے، ایمان اور عمل کا رستہ عارضی مسافرت کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ ایمان کی راہ اپنانے کے بعد پھر کسی بھی دوسرے طرز زندگی کو اپنانا ایک مومن کا شیوا نہیں۔ اپنی انفرادی و معاشرتی زندگی کے ہر پہلو میں اس دین حنیف کی مکمل تصویر پیش کرنا، پسند اور ناپسند، دوستی و دشمنی کا واحد معیار احکام الہی کو ماننا، اللہ کو اپنے بندوں سے ایسی اطاعت مطلوب ہے۔ اللہ اس کے نبی اور اس کی کتاب و احکامات سے روگردانی کے باعث جب ظلم و ناانصافی کرنے والا گروہ سزا کے طور پر کسی بھی قوم پر مسلط کیا جاتا ہے، پھر وہی نافرمان قوم اپنی مصائب و آلام کا اپنے رب سے شکوہ کرتی ہے، حالانکہ اس کی تعلیمات سے منحرف ہو کر فساد فی الارض کا سبب وہ خود بنتے ہیں۔ اللہ بہترین مثال سے ہمیں ہماری ہی بدعمالیوں کے نتائج سے پیشگی خبردار کرتا ہے۔ جدید علم و ٹیکنالوجی کو قرآن و سنت کے احکامات سے متصادم کرنے والے خسارے میں ہیں۔ آج بھی علم و ٹیکنالوجی کے شیدائی قرآن و سنت کو سائنس کی کسوٹیوں پر ناپتے ہیں۔ وہ غلط مفروضے، تھیوریز جن کی کچھ عرصے بعد خود ہی نفی کر کے نئی تھیوری پیش کی جاتی ہے، ایک یقینی علم کو جانچنے کا معیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ روز محشر بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہوں گے جو خود کو عقل کل سمجھ کر دنیا میں غلط اندازے لگاتے تھے، اس دن بھی یہی کچھ کریں گے۔ لہو الحدیث، ایسی تمام مشغولیات جس کے ذریعے گمراہ افراد فن و ادب کی آڑ میں کسی قوم کو کبھی ثقافتی ورثے، کلچرل ہیریٹیج کے نام پر بھی، کبھی تفریح انٹرٹینمنٹ کے نام پر کھیل تماشے، انعامی مقابلے، گانے بجانے میں مشغول کر کے قوم کی صحیح فکر و اخلاقیات تباہ کرتے ہیں، انہیں حق کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتے، لہو الحدیث کہلاتی ہیں۔ نوجوانوں کو گمراہ کر کے دین سے بدگمان اور دنیاوی لذتوں کا اسیر بنانا اصل ہدف ہوتا ہے تاکہ وہ خدا، آخرت اور اخلاقیات کا علم نہ پا سکیں۔ تربیت اولاد، ایک باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کا انداز، حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو بہترین نصیحتیں، شرک سے ہر حال میں بچو، ہر عمل سے پہلے یہ دھیان رکھو کہ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، حق کی راہ میں جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرو، غرور و تکبر کے ساتھ کسی سے پیش نہ آؤ، نہ اپنے کسی خوبی پر اکڑو، ہر کام کو اعتدال کے ساتھ کرو اور کبھی تلخ لہجے میں گفتگو نہ کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔